बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग खुश खुरम और बखैर वाफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे और आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज से रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो चुकी है। आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में और इंडिया में भी गालबन। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि रमज़ान का महीना जो होता है ये ज़कात का, दरगुज़र का, दूसरों को एहसास करने का महीना होता है। उसमें रोज़े रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप भूखे प्यासे रहें सारा दिन और उसके बाद शाम को दबा के अफ्तार करें और मज़े करें। इसका महीना ये एहसास दिलाना होता है कि आप लोगों के जब आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपको एक तो ये कि इसका ये मतलब होता है कि आप एक जिस्मानी ज़कात दे रहे हैं अल्लाह ताला की राह में। दूसरा ये होता है कि आप लोगों को एहसास होता है उन मजबूरों और नादारों की मुफलसी का और उनकी मजबूरियों का जिनके पास खाने के लिए, अखराजात के लिए पैसे नहीं होते, जब वो उनके लिए अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके दस्तरखान पर कम अज़ कम किसी एक मुस्तक फ़र्द का इजाफ़ा होना चाहिए और आप उसको अफ्तार और सहर करवाएँ। अल्लाह पाक आपकी ये नेकियां कबूल फरमाएगा। और अगर आप किसी वजह से अपने दस्तरखान पर उनको नहीं बुला सकते तो कम अज़ कम आप कोशिश करें कि एक सहरी और अफ्तारी बाहर किसी गली में राह चलते गरीब आदमी को आप ज़रूर दें ताकि वो भी अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम ना रहे। शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। साथ ही साथ आप आप जो है उसमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर क्या करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रख के अपनी बेहतरी भी करें और साथ ही साथ कोशिश होती है कि सबके कमेंट्स का फौरन जवाब भी दिया जा सके। शुक्रिया। आज चलते हैं अगले वीडियो की जानिब। आज के मौज़ूआत हैं, मेरे 3-4 मौज़ूआत हैं। सबसे पहले तो अडियाला जेल और उसका मकीन इमरान खान। अडियाला जेल के बारे में आज कुछ नए अहकामात जारी किए गए, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वजूहात क्या हैं और ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा मीडिया कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के माशरती, इखलाकी, मुआशी, सियासी बिगाड़ में हमारे मीडिया का कितना हिस्सा है और क्या किरदार है। क्या हमारा मीडिया मस्बत किरदार अदा कर रहा है या मनफी किरदार अदा कर रहा है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, कोई फासे अहमियत नहीं रखते। दुनिया की हर चीज़ आपको नज़र आ जाती है टीवी के ऊपर कि दुनिया का कोई कहीं का भी मीडिया इतना ज़्यादा आउटस्पोकन या इतना ज़्यादा मादर पिदर बरहना नहीं है जितना हमारा मीडिया है। आप देखें, आप यूरोप में देखें, आप यूके में देखें, आप अमेरिका में देखें, आप कनाडा में देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं होती जो हमारे मुआशरे में, हमारे मीडिया पर हमारे मुआशरे के बारे में हो रही होती हैं और उनमें सनसनी और नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई जाती है, जिसकी वजह से हमेशा ये महसूस होता है कि शायद हमें कल उठना भी नसीब होगा या नहीं होगा और अगर हम उठेंगे तो पता नहीं हमारे मुल्क का क्या नक्शा होगा। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पर मौजू है हमारे मुल्क के सदर आसिफ जरदारी साहब। जैसे कि आपको पता है कि कल वो हल्फ उठा चुके हैं और वो आप बाकायदा तौर पर मुल्क के मुंतखब सदर के तौर पर काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो सदर की हैसियत से तनख्वाह होती है, मराहत होती हैं, वो लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बगैर तनख्वाह के काम करेंगे और उनके साथ ही साथ हमारे वज़ीर दाखिला जो है नए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी यही ऐलान किया है कि वो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर इतराज़ात करेंगे और जो नाकदीन है वो इसके ऊपर जो है तनकीद करेंगे कि ये चीज़ दुनिया के दिखावे के लिए, इन लोगों को तो पैसों की वैसी ज़रूरत नहीं होती, इन लोगों ने इतना कमाया हुआ है, इतने फ्रॉड किए हुए हैं, इतने वो क्या कहते हैं कि मुल्क को लूटा हुआ है, तो इनको इन पैसों की क्या ज़रूरत है। आपकी बात बचा, लेकिन एक जो जेस्चर होता है, एक जो इजहार होता है किसी चीज़ का और एक लोगों को किसी चीज़ के लिए राह दिखाई जाती है, उसकी अहमियत अपनी जगह पर है। बाकायदा तौर पर अगर उन्होंने इस चीज़ से कहा है कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो ये एक ऐसा इक़दाम है और हमें इसकी जो पॉजिटिविटी है उसको देखना चाहिए, उसकी नेगेटिव चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें इसका
اس چیز کا جو ہے نا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ یہ قدم ہر کوئی کیوں نہیں اٹھاتا. پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی صدر وغیرہ یا اس عہدے پر پہنچتے ہیں لوگ, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے پاس ماشاءاللہ پہلے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے, ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس وقت غالباً 1 روپے یا 2 روپے ہوتے ہیں, وہ جو اسٹیمپ ٹکٹ لگائے جاتے ہیں وہ ٹکٹ کے پیسے صرف لیتے تھے. ان کے کوئی ٹکٹ وہ پرسنل ہوتے ہیں لگائے جاتے تھے جو, اور باقی تنخواہ وہ نہیں لیتے تھے. زرداری صاحب نے انکار کیا ہے. ابھی محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ نئے بنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی توفیق دے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, کہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہی جو ہے نا یہ اگر خزانے میں جمع ہوتے رہیں گے تو یہ بھی ہماری عوام کے کام آئیں گے. اگر ایک مہینے میں 40-50 لاکھ بھی ہوتے ہیں تو یہ سال کے 4-5 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو 4-5 کروڑ سے آپ دیکھیں گے کتنے گھروں کا چولہا جل سکتا ہے. ہم بہرحال اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آشورداری کے اس اقدامات کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف, جو اڈیالہ جیل کے بارے میں آج نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اور میڈیا میں جو کچھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. قیدیوں سے ملاقاتیں ختم کر دی گئی ہیں. 2 ہفتے تک کسی قیدی سے ملاقات نہیں ہوگی اور نہ کسی قسم کا کوئی دورہ کرے گا, نہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیکیورٹی میجر لیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیونکہ پچھلے چند دنوں پہلے بھی ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن سے کافی خطرناک قسم کے ڈیوائسز اور ہتھیار برآمد ہوئے, اور ان سے کچھ نقشہ جات برآمد ہوئے. جو نقشے تھے وہ اڈیالہ جیل کے تھے, اور اڈیالہ جیل میں شاید کسی اہم شخصیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کر لی گئی ہے. تو اہم شخصیت تو وہاں پر اس وقت جو براجمان ہے, جو مکین ہے, وہ عمران نیازی صاحب ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ واقعی بات صحیح ہے اور اس طرح کا کوئی پلاٹ اگر پکڑا گیا ہے تو پھر ہم حکومت کے اقدامات کو تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہیں کریں گے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان اقدامات کو جو ہے وہ آپ مثبت انداز میں دیکھیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ اقدامات نہ کیے جائیں, دباؤ میں آ کر یہ اقدامات واپس لے لیے جائیں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے لوگ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ نہیں ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے, ہم نے عمران صاحب سے ملاقات کرنی ہوتی. عمران صاحب سے ملاقات کرنی تھی. عمران خان صاحب نے تو وہاں پر باقاعدہ ایک دفتر بنایا ہوا ہے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ جو ہے نا وہ بیانات آ رہے ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں عمران صاحب سے مل کے آؤں جو ان کی ہدایات ہیں. لیکن ہر شخص کی جو زبان سے عمران صاحب کی ہدایات نکلتی ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. موضوع ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ہدایات مختلف ہوتی ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سچ کہہ رہا ہوتا ہے, کون جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے, اور اس سے ایک عجیب کنفیوژن کی فضا پیدا ہوتی ہے اور لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کس کی بات کو سچ مانا جائے, کس کی بات کو جھوٹ مانا جائے. تو بہتر ہے کہ یہ 2 ہفتے کی جو پابندی ہے یہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی بریک مل سکے اور ایک سموتھ نظام کی جو افتتاح ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ پیش رفت ہو سکے. تو ایک تو یہ بات تھی. تیسرے نمبر پر جو تھی, اور اس کے بعد اگلی جو بات میں کر رہا تھا وہ ہمارے پاکستان کے میڈیا کے بارے میں تھا. ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہو جو یا ہمارا یوٹیوب کا سوشل میڈیا پر تو میں بات ہی نہیں کروں گا, لیکن ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی وہ جو ہے مادر پدر آزاد ہے. ان کو قسم کی پابندی لگائی جاتی ہے. اگر ملک و قوم کی بہتری میں تو بہت شور مچ جاتا ہے کہ جی جناب یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے, انسانی حقوق کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, بلا بلا بلا. اور بھائی جہاں پر ملک و قوم کی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں. اب آپ اگر چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف اور ان شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کریں اور ان کے ہر قدم کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر آپ اپنے میڈیا میں بکواسیات شروع کر دیں, تو کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہ لیا جائے؟ اس کی ایک زندہ مثال ہمارے ایک یوٹیوبر بھی ہیں, طور صاحب ہیں, جن کو گرفتار کیا گیا, غالباً ان کی آزادی کا بھی پروانہ جاری کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے. ابھی آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک بہت ہی مشہور و معروف قسم کے ہمارے اینکر پرسن ہیں, بہت بڑے جید قسم کے صحافی ہیں, اور ان کا میں صبح پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں وہ جو آج کابینہ کا اعلان ہوا ہے اور جو مرکزی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور جو صوبائی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس کے اوپر مذاق اڑا رہے تھے. بھائی ابھی تک حکومت نے کام شروع نہیں کیا, ابھی کابینہ بنی ہے
ابھی انہوں نے کام شروع کرنا ہے اور آپ کام شروع کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو تشبیہات دے رہے ہیں. ماضی کے پتہ نہیں کب کے 10 سال پرانے جو نا ویڈیو کلپس نکال کے دکھا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے رہنما نے یہ کہا تھا اور اب یہ اس طرح کی کابینہ بن رہی ہے. یار دس از نان سینس, دس از بلشٹ, دس از ناٹ جرنلزم. اس کو ہم زرد جرنلزم کہتے ہیں. جس زرد جرنلزم کا نام لیا جاتا ہے وہ اس طرح کی صحافت ہوتی ہے جس کو زرد صحافت کہا جاتا ہے. میں نہ مانوں آپ نے کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرنی. آپ کے دماغ میں جو کچھ خلاص بھرا ہوا ہے آپ نے اسی کا اظہار کرنا ہے اور آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. آج انہوں نے جناب ایک فاصل واڈا صاحب کو اور ایک وقاص اکرم ہیں پی ٹی اے کے ایم این اے, ان کو بٹھا کے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے اور تنقید کے اس میں کسی حد تک بھی آگے بڑھ رہے تھے. اس میں وہ صدر صاحب کو بھی ذکر کر رہے تھے, اس میں وزیر اعظم کا بھی کر رہے تھے, اس میں وزیر اعلیٰ کا بھی کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بیانات دکھا رہے تھے کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں صرف اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں بلکہ جو لوگ آج میرے اس میں حلف وفاداری کی تقریب میں نہیں ہیں اور جہاں پر ان کا شور شرابہ نہیں ہو سن رہی میں کیونکہ وہ موجود نہیں ہے, میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. اگر وہ اس تقریب میں موجود ہوتے اور بے شک تنقید کر رہے تو شور و غوغا کر رہے ہوتے مجھے وہ بھی پسند تھا, لیکن آج ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. بھائی تو اگر ایک بندے نے گڈ جسچر کے تحت دعوت دے دی, آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ بھی میرے صوبے کے رہنے والے شہری ہیں اور میرے دروازے 24/7 سب کے لیے کھلے ہوں, چاہے وہ میری پارٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ پی ٹی اے کے لوگ ہوں, اور اس کا جواب میں آپ سڑکوں پر آ جائیں. آپ کہتے ہیں یہ پرامن احتجاج کے لیے کال کی گئی تھی, 9 مئی کو بھی تو پرامن احتجاج کی کال کی گئی تھی نا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی آپ لوگ انہیں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اگر اس کے اوپر پابندیاں اس وقت لگائی جاتی, اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی اور اس میں ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا ہو جاتی جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ہنگامہ ہوتا, فائرنگ ہوتی, لوگ مرتے, تو پھر آپ نے حکومت پر جو ہے وہ کرنا تھا, الزام دینا تھا کہ جی دیکھیں انہوں نے لوگ مروا دیے. اور اگر انہوں نے کسی کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور راستہ نہ روکنے کی کوشش کے نتیجے میں 9 مئی کا سانحہ ہو گیا تو تب بھی آپ نے اس وقت نگران حکومت کے اوپر تنقید کی اور ان کے اوپر الزامات لگائے کہ ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا. اور بھائی ہمیں کہیں جینے دو, کچھ تو حکومتوں کو کرنے بھی دو. آپ پازیٹیو تنقید کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں آپ تنقید ہی رکھیں, آپ کسی اچھے اقدام کی حمایت بھی کر لو. حکومت نے اچھا کیا اس وقت, انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی ان کے جلسوں میں اور ان کے جو وہ ریلیاں نکل رہی تھیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رکاوٹ پیدا نہ کرنے کے باوجود 9 مئی کا جو بلیک ڈے ہے وہ پیدا کر دیا گیا, وہ ہو گیا. اب بھی اگر اسی طرح کیا جاتا تو آپ اس چیز کی گارنٹی لیتے ہو کہ میں ویڈیو اس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ جو موب جائے گا یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, یا آپ ویٹ کرتے ہیں کہ نقصان کیا جائے اس کے بعد حکومت ایکشن لے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی ہے, پنڈی میں بھی تو صرف یہ غالباً لاہور میں کیا گیا ہے, باقی جگہوں پر تھوڑا بہت وہ ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, مگر ریلیں تو نکلی ہیں لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ چند سو تھی. آپ کا میڈیا کہہ رہے چند سو لوگ تھے ہر جگہ پر سوائے اس کے پشاور کے, کیونکہ پشاور میں ان کی اپنی حکومت ہے تو انہوں نے جلسہ بھی ارینج کیا ہوتا, وہ جلسے میں وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں انہوں نے تقریر بھی کی تھی. تو آپ ایسی باتیں نہ کریں. یہ جو بگاڑ ہے میں سراسر اس کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ میڈیا کہیں پر بھی کوئی مثبت چیز کو اجاگر نہیں کرتا, کیونکہ ان کو اپنی ریٹنگ بنانی ہوتی ہے, ان کو اپنے چینل کا نام بنانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا نام بنانا ہوتا ہے. دیکھیے کیسا اینکر پرسن ہے, کیسا یہ صحافی ہے, دیکھیں حکومت کے خلاف کس طرح کی بات ہے, یہ جواب آتا ہے. جیسے وہ کیا نام ہے اس کا, عمران ریاض کی مثالیں دیتے ہیں. عمران ریاض کو آپ صحافی کہتے ہیں؟ وہ ٹاؤٹ ہے, ٹاؤٹ, اور اس نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ بھی اس کو سامنے آ گیا. لیکن میڈیا جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے یہ جرنلزم سیکھ کے ہیں, کہاں سے جرنلزم پڑھ کے ہیں. ہم جیسے جو جرنلسٹ نہیں ہیں, عام لوگ ہیں, ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ حکومت نے جو کچھ کیا, میں اس حکومت کا حامی نہیں ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے, کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں اور اس میں آگے بڑھیں اور اس کے بعد وہ کچھ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی 2 بھی کہا گیا تھا, عمران صاحب نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ اب اگر اس طرح کا کوئی اقدام میرے خلاف کیا گیا تو اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا. عمران صاحب نے نہیں کہا تھا, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے اپنے چینل پر بیٹھ کے, اس کے بارے میں آپ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں 9 مئی کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہر اقدام کی آپ لوگوں نے مخالفت کی میڈیا نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے جو ہے نا صحافی پر اگر پابندی لگانے کی کوشش کی تو صحافی اقدار کے خلاف ہے, اور اگر عوام پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ عوامی جو ہے وہ مینڈیٹ ہے اس کے خلاف ہے, اور جو لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے خلاف ہے.
तो हर चीज़ लोगों के हकूक़ के खिलाफ है, तो लोगों के हक में कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत जो है ना हुकूमत चलाने की कोशिश करे। तो मीडिया को ये चाहिए कि कम से कम जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको सही गलत कहें, लेकिन गलत और सही के चक्कर में वो इतना आगे ना बढ़ जाए अपनी रेटिंग के चक्कर में कि उससे मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क हो जाए और लोगों के जहनों में गलत मैसेजेस जाएं। क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, लोग आप लोगों को देखते हैं। आप जो कहते हैं, लोग हर आदमी सड़क पर नहीं होता जहाँ पर कुछ वकूफ़ वज़ीर हो रहा होता है, आप लोग वहाँ पर होते हैं। आप अगर वहाँ की जो अक्कासी सही नहीं करेंगे तो फिर लोगों के जहन में भी वही चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने एक पोर्ट्रेट की होती हैं लोगों के सामने। अपने मीडिया पर आकर आप जो कुछ पोर्ट्रेट करते हो वही कुछ लोगों के दिमाग तक जाते हैं, वही तक लोगों तक पहुँचते हैं और लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सहाफ़ती किरदार अदा करें, लेकिन मस्बत अंदाज में, मनफी अंदाज में नहीं। तीसरे नंबर पर वही चीज़ है जिसके ऊपर अब हम डिस्कस कर चुके हैं आसिफ ज़रदारी साहब ने, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और लोग भी उनकी पैरवी में इसी तरह के इकदाम करेंगे और फिर तनख्वाह लेने से इनकार करके वो पैसे वापस खजाने में जमा होते रहेंगे, जो कि आम आवाम के काम आएंगे। आज तक इतने काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपको आवाज़ से महसूस हो रहा है, अभी तक भी ठीक नहीं हो, लेकिन ये कि बस ये एक पैशन है जिसकी वजह से मैं सामने आ जाता हूँ और कुछ ना कुछ कह जाता हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ और शुक्रिया।